السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل تجوید القرآن و تفسیر القرآن میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں اپنے سورۃ التکویر کے ترجمہ اور تفسیر کے دوسرے حصے کو پیش کروں گی، جو کہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہے۔ تو اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے پلیز اسے آپ آگے شیئر کریں، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ میرے چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آئیں اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنے سبق کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے سورہ تکویر کی 30ویں پارے میں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ۔ پہلے حصے میں نے آپ لوگوں کو سورۃ التکویر کا نام رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کر دی تھی، کیونکہ تکویر لفظ کویرات سے ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ لپیٹنے کے ہیں۔ یہاں پہلی آیت میں کیا ہے؟ لفظ کویرات ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ تکویر رکھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ قیامت کو اپنے سامنے دیکھے تو سورہ تکویر اور انفطار اور سورہ انشقاق پڑھے۔ اس کے مضامین میں سے پہلا مضمون یہ تھا کہ اس کی پہلی 13 آیات میں قیامت کی چند ہولناکیوں کو بیان کیا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر کوئی جان لے گا کہ کون نیکی کر کے لایا اور کون بدی کر کے آیا۔ اور دوسرے مضمون یہ بیان کیا گیا تھا کہ الٹے اور سیدھے چلنے والے تاروں، جو کہ آج کے حصے میں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، کہ الٹے اور سیدھے چلنے والے تاروں، رات کے آخری حصہ اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک کلام پاک رسول امین جبرائیل امین کا پہنچایا ہوا کلام ہے۔ پھر تیسرا مضمون یہ بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر کیے گئے اعتراضات بتائے گئے۔ سورہ عبس کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آئیں آج ہم اپنے دوسرے حصے کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ۔ فلا پس میں، اقسم قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ فلا اقسم بالخنس پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ الجواری سیدھے چلنے والے، الکنس دبک جانے والوں کی۔ الجواری سیدھے چلنے والے، الکنس دبک جانے والوں کی۔ واللیل اور رات کی، اذا جب عسعسا پھیل جائے۔ واللیل اور رات کی، اذا جب عسعسا پھیل جائے۔ والصبح اور صبح کی، اذا تنفس جب سانس لے۔ والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ انہو بے شک وہ، لقول بات ہے، رسول کی، کریم عزت والے رسول کی بات ہے۔ ذی میں قوت والے، عندہ پاس، قوت والے پاس، ذی العرشی عرش کے پاس، عرش والے، مکینن درجہ پانے والے، مکینن درجہ پانے والے۔ مطاعن سب کا معنی ہوا، مطاعن متی سے ہے جس کے معنی پیروی کرنے کے ہیں۔ مطاعن سب کا معنی ہوا، ثم امین وہاں کا معتبر ہے، ثم امین وہاں کا معتبر ہے۔ وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارا ساتھی، بمجنون دیوانہ۔ وما صاحبکم بمجنون اور نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق رآہ اس کو دیکھا، بالافق المبین، افق المبین کھلے کنارے کے پاس۔ بالافق المبین، افق کہتے ہیں آسمان کھلا، مبین کھلا، بالافق المبین کھلے آسمان کے کنارے کے پاس۔ وما ہوا اور نہیں ہے وہ، علی الغیب غیب کی باتوں پر، بضنین بخیل۔
بخل کرنے والا، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر بخل کرنے والا، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ بقولی بات شیطان الرجیم، شیطان مردود کی۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جاؤ گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے نصیحت، لمن جو کوئی شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ کیا ہے سیدھی راہ پر چلے، وما تشاؤون، اور نہیں ہو تم چاہنے والے الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہنے والا ہے اللہ رب العالمین، جو دونوں جہاں کا رب ہے، تمام جہاں کا رب ہے، عالمین تمام جہاں کا رب ہے۔ تو آئیں اب اس کی مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسس والصبح اذا تنفس، سو قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ اب یہاں پر کئی سیاروں مثلا زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد کی چال چلنا ڈھلنا اس ڈھب سے ہے کہ یہ کیا ہے، کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کو، یہ سیدھی راہ ہوئی۔ کبھی کیا ہے مغرب سے مشرق کو چلیں، یہ ان کی سیدھی راہ ہے، اور کبھی ٹھٹک کر الٹے پھریں، اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے دنوں تک یہ سیارے کے ہیں غائب رہتے ہیں۔ بالخنسی پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار الکنس دبک کر جانے والوں کی، واللیل اذا عسس، یا جب جانے لگے، حضرت شاہ عبدالعزیز، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب دم بھرے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں گویا آفتاب کو دریا میں تیرنے والی مچھلی سے تشبیہ دی، اور طلوع سے پہلے اس کے نور کے منتشر ہونے کو دم مہی سے نسبت کی، کیسے کہ جیسے مچھلی دریا میں آنکھوں سے پوشیدہ گزرتی ہے، اب مچھلی دریا کے اندر ہے، آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور اس کے سانس لینے سے کیا ہے پانی اڑتا ہے اور منتشر ہوتا ہے، کہ جب مچھلی سانس لیتی ہے تو اس کے سانس لینے کی وجہ سے پانی کیا حرکت کرتا ہے، اسی طرح آفتاب کی حالت ہے طلوع سے پہلے کی اور روشنی پھیلنے سے پہلے کی، والصبح اذا تنفس۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں پر صبح کیا ہے کنایہ ہے نسیم سے، جو طلوع صبح کے وقت موسم بہار میں چلتی ہے، کہ موسم بہار میں جب صبح ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ ان قسموں کی مناسبت سے آئندہ مضمون کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہاں پر جو قسم کھائی ہے ان ستاروں کی سیدھے چلنے کی، پیچھے ہٹنے کی، رات کی اور صبح کی، کہ ہے کہ ان ستاروں کا چلنا، ٹھہرنا، لوٹنا اور چھپ جانا ایک نمونہ اگلے انبیاء پر بار بار آنے، اگلے انبیاء مطلب جو انبیاء پہلے گزر چکے ان پر وحی کے بار بار آنے اور ایک مدت دراز تک اس کے نشان باقی رہنے، کہ جتنے انبیاء پہلے آئے ان پر وحی نازل ہوئی، پھر ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی وحی کیا ہے ایک مدت تک قائم رہی، اس کے نشان باقی رہنے، پھر منقطع ہو کر چھپ جانے، پھر وہ کیا ہے جس طرح یہ رات آ جاتی ہے دن چلا جاتا ہے، اسی طرح ان کی وحی کے نشان کیا ہے چھپ گئے اور غائب ہو جانے کے۔ اور رات کا آنا کیا ہے نمونہ اس تاریک دور کا جو خاتم المرسلین، واللیل اذا عسس، اور رات کی جب پھیل جائے، یہاں پر یہ بھی نمونہ ہے کہ اس تاریک دور کا، کون سا؟ جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے دنیا پر گزرا، کہ کسی شخص کو حق و باطل کی تمیز نہ رہی تھی اور وحی کے آثار بالکل مٹ چکے تھے۔ اس کے بعد صبح صادق کا دم بھرنا، کہ واللیل اذا عسس والصبح اذا تنفس، کہ رات کا آنا کیا ہے نمونہ تھا، اور اس کے بعد جب صبح صادق کا دم بھرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان میں تشریف لانا اور قرآن کا اترنا ہے، کہ ہر چیز کو ہدایت کے نور سے دن کی روشنی نے روشن کر دیا، گویا انبیاء کا نور ستاروں کی طرح تھا، اور اس نور اعظم کو آفتاب درخشاں کہنا چاہیے۔ اب بعض علماء نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور چھپ جانا فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے مشابہ ہے، اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا قرآن کے سبب ظلمت کفر دور ہو جانے
کہ ظاہر ہے جب قرآن کی روشنی ہر طرف پھیلی تو ہر طرف کیا اجالا ہو گیا، تاریکیت کے ہے مٹ گئی، جہالت کے سبب مٹ گئے تھے، ہر طرف کے ہے کفر دور ہونے لگا تھا اور نور ہدایت کے پوری طرح ظاہر ہو جانے کے مشابہ ہے۔ آگے ہیں کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي عَرْشٍ مَّكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہ جبرائیل امین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم جو اللہ کے پاس سے ہم تک پہنچا اس میں 2 واسطے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم ہمارے تک پہنچا ہے اس میں 2 واسطے ہیں، ایک وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل امین اور دوسرا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کی صفات ہیں جن کے معلوم ہونے کے بعد کسی طرح کا شک و شبہ قرآن کے صادق کا منزل من اللہ ہونے میں نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مکہ کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے کیا ہے، پرورش پائی تھی۔ تو یہ جو قرآن کریم نازل ہو گیا تھا تو اس میں کفار کا ایک طرح کا، اگرچہ وہ بظاہراً اس کو رد کرتے تھے لیکن اندراً وہ یہی جانتے تھے کہ یہ کلام کیا ہے، سچ ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ کسی روایت کی صحت تسلیم کرنے کے لیے اب یہ اصول ہے کہ کوئی بھی روایت جب کسی کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی صحت تسلیم کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ راوی وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کا ثقہ، عادل، ضابطہ، حافظ اور امانت دار ہو، جس سے روایت کرے اس کے پاس عزت اور حرمت کے ساتھ رہتا ہو۔ بڑے بڑے معتبر ثقات اس کی امانت وغیرہ پر اعتماد رکھتے ہیں اور یہ اصول ہے، اس لیے اس کے بعد بے چونو چڑھا مانتے ہیں۔ یہ تمام صفات حضرت جبرائیل امین میں موجود ہیں۔ وہ کریم ہیں جن کے لیے اعلیٰ نہایت متقیہ پاک باز ہونا لازم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں ان کا کیا ہے، بڑا درجہ ہے، سب فرشتوں سے زیادہ بارگاہ ربوبیت میں قرب اور رسائی ان کی حاصل ہے۔ آسمانوں کے فرشتے ان کی بات مانتے اور ان کا حکم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کو شبہ نہیں۔ اب یہ تو کیا تھا، رسول ملکی کا حال تھا یعنی فرشتے کا۔ اب آگے ہے رسول بشرا کا حال سن لیجئے۔ وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، یعنی بیست سے پہلے 40 سال تک وہ تمہارے اور تم اس کے ساتھ رہے، اتنی طویل مدت تک اس کے تمام کھلے چھپے احوال کا تجربہ کیا، کبھی ایک مرتبہ اس کا جھوٹ، فریب یا دیوانہ پن کی بات نہ دیکھی، ہمیشہ اس کے صدق اور امانت اور عقل و دانائی کے معترف رہے۔ اب بلا وجہ سے جھوٹا یا دیوانہ کیوں کر کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ وہی تمہارا رفیق نہیں ہے جس کے رتی رتی ذرا ذرا احوال کا تم پہلے سے تجربہ رکھتے ہو؟ یعنی مشرقی کنارے کے پاس اس کی اصلی صورت میں صاف صاف دیکھا ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید دیکھنے یا پہچاننے میں کچھ اشتباہ اور التباس ہو گیا ہو جس کو وہ فرشتہ سمجھ لیا، وہ واقعہ میں فرشتہ نہ ہوگا۔ حالانکہ کیا ہے کہ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ سورہ نجم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی کیا ہے خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، یا اللہ کے اسماء اور صفات سے، یا اقامہ شریعت سے، یا مذہب کی حقیقت سے، یا جنت اور دوزخ کے احوال سے، یا بعد الموت کے واقعات سے، کیا یہ سب ملا کر جھوٹ بیان کرتا ہے اور اس کے بتلانے میں اس قدر بخیل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پیغمبروں کی سیرت سے کاہنوں کی پوزیشنوں کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ بھلا شیطان ایسی نیکیوں پرہیزگاری کی باتیں سکھلائے گا؟ نہیں، جس میں سیرت سے بنی آدم کا فائدہ خود اس ملعون کی کبھی اور مذمت ہو، تو کیا یہ شیطان ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ سب بتلا کر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے اندر کیا ہے پروان چڑھا بے صدق اور حق کے، تو کیا تمہیں یہ احتمال ہے پھر تم اس کے راستے کو روشن اور صاف راستہ چھوڑ کر کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔
قرآن کی نسبت جو احتمالات تم پیدا کرتے ہو یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سارے جہاں کے لیے ایک سچا نصیحت نامہ اور مکمل دستور العمل ہے جس سے ان کی دارین کی فلاح وابستہ ہے۔ آگے ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی بالخصوص ان کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا چلنا چاہیں، عناد اور کجروی اختیار نہ کریں، کیونکہ ایسے ہی لوگ اس سے منتفع ہوں گے۔ یعنی فی نفسی قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، اس کی تاثیر کیا ہے؟ مشیت الہی پر موقوف ہے، جو بعض لوگوں کے لیے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لیے کسی حکمت سے ان کے سوا استعداد کی بنا پر متعلق نہیں ہوتی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج ترجمہ اور تفسیر ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ تو مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کو آگے شیئر کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ میرے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ۔